اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہم دنیا کے چند سیلف میڈ لوگوں کی بات کریں تو ان میں بل گیٹس، مارک زکربرگ، شاہد خان اور سٹیو جابز جیسے عظیم لوگوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے مضبوط ارادوں اور اپنے اوپر بھروسہ کر کے خود کو اس مقام تک پہنچایا جہاں بے پناہ دولت، عزت اور شہرت ہے۔ ان میں سے ایک اہم نام سٹیو جابز کا ہے۔ وہی سٹیو جابز جو آئی فون اور ایپل کمپنی کے مالک تھے۔ آئی فون ایک ایسی ڈیوائس ہے جس سے آج کروڑوں لوگوں کے جذبات، ان کا کام اور نام جڑا ہوا ہے۔ اس فون سے اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا فون مارکیٹ میں آتا ہے تو اسے سب سے پہلے خریدنے کے لیے کئی موبائل سٹورز کے آگے کئی کلومیٹرز لمبی لائن لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو اپنے کام کے لیے رکھتے ہیں تو کچھ لوگ شوق کے لیے، پر جو بات سب سے اہم ہے وہ ہے صارفین کا آئی فون پر بھروسہ۔ وہ بھروسہ جس کی بنیاد سٹیو جابز تھے۔ آج ایپل کمپنی کی جتنی بھی پروڈکٹس موجود ہیں، ان سب کے پیچھے سب سے زیادہ محنت ہے سٹیو جابز کی۔ آئی فون، آئی پوڈ، آئی پیڈ، میک بک اور آئی میک کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، پر ان سب چیزوں کو بنانے والے کی زندگی کس مشکل ترین حالات سے گزری شاید یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ سٹیو جابز نے کہا تھا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ میں بہت جلدی مر جاؤں گا، اور یہی بات میرے لیے سب سے مددگار ہوتی ہے جب میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور سب سے مشکل فیصلے کرتا ہوں، کیونکہ جب میں موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو تب نا امیدی، ناکام ہونے کا ڈر، لوگوں کی باتیں سب غائب ہو جاتا ہے، اور صرف وہی بچتا ہے جو واقعی میرے لیے ضروری ہے۔ دوستو، ایپل انکارپوریشن 2008 میں دنیا کی وہ سب سے پہلی کمپنی تھی جس نے 1000 ارب ڈالرز کا ہنسہ عبور کیا تھا۔ اس کمپنی نے موبائل اور کمپیوٹرز کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایپل کمپنی کے بانی سٹیو جابز کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کی شروعات کی۔ ایک ایسا عظیم انسان جس کو پیسے سے بالکل بھی پیار نہیں تھا اور نہ پیسہ کبھی ان کی پہچان بن سکا۔ ایسا انسان جس کو بچپن میں ہی اس کے ماں باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا، جس نے صرف 6 مہینے بعد ہی کالج کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس انسان کی پوری زندگی جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، سٹیو جابز 24 فروری 1955 کو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے تھے۔ سٹیو جب پیدا ہوئے ان کی ماں ایک کالج گرل تھی اور عیسائی تھی۔ سٹیو کے والد ایک شامی مہاجر مسلمان تھے جن کا نام عبدالفتح الجندالی تھا۔ سٹیو کے والد مسلمان اور ماں عیسائی ہونے کی وجہ سے شادی نہ کر سکے، اس لیے ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ سٹیو کو کسی ایسے بے اولاد جوڑے کو دے دیا جائے جو اس کی اچھی پرورش کر سکے۔ کافی تلاش کے بعد ایسے میاں بیوی ان کو مل گئے۔ وہ تھے سان فرانسسکو کے موٹر مکینک پال جابز اور ان کی اکاؤنٹنٹ بیوی کلارا جابز۔ ان دونوں نے سٹیو کو گود لے لیا۔ ان دونوں نے سٹیو کو سٹیو پال جابز کا نام دیا، جو آگے چل کر پوری دنیا میں سٹیو جابز کے نام سے مشہور ہوا۔ پال جابز اور کلارا جابز دونوں میاں بیوی بہت غریب، بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان دونوں نے سٹیو کی اصلی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی سٹیو کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دیں گے اور اچھی تعلیم بھی دلوائیں گے۔ 1961 میں سٹیو کی فیملی نے کیلیفورنیا میں ہی ہجرت کی، جہاں سٹیو کی تعلیم شروع ہوئی۔ سٹیو نے اپنی شروعاتی پڑھائی مونٹالوما اسکول میں کی۔ سٹیو کے والد نے گھر چلانے کے لیے گھر میں ہی ایک گیراج کھول لیا اور یہیں سے شروع ہوا سٹیو کا الیکٹرانک سفر۔ سٹیو ہر الیکٹرانک چیز کو کھول کر رکھ دیتے اور کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے۔ سٹیو جابز ذہین تو بہت تھے لیکن شرارتی بہت تھے۔ اکثر اپنی ٹیچر کی کرسی کے نیچے پٹاخے جلا کر رکھ دیتے۔ سٹیو ذہین اتنے تھے کہ مشکل سے مشکل ریاضی کے سوالوں کو حل کر دیتے۔ اسکول والوں نے ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو 6 کلاس سے 8 کلاس میں پروموٹ کرنا چاہا، پر سٹیو کے والدین نے منع کر دیا۔ 17 سال کی عمر میں سٹیو کی دوستی ہوئی اپنے ہم نام سٹیو ووزنیاک سے، جن کا دماغ بھی سٹیو کی طرح بہت تیز تھا اور ان کو بھی الیکٹرانکس اشیاء سے بہت لگاؤ تھا،
اس لیے دونوں بہت گہرے دوست بن گئے۔ ان دونوں نے مل کر ایک ساتھ ہائی اسکول کی پڑھائی مکمل کی، پر ہائی اسکول کی پڑھائی کرتے ہوئے اسٹیو کی زندگی میں بہت مشکل وقت بھی آیا، جب اسٹیو نے چرس، ہیروئن اور دوسری نشے والی چیزیں استعمال کرنا شروع کی۔ اس کی وجہ سے اسٹیو کی بہت بار اپنے والدین سے لڑائی بھی ہوئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ نشے کی عادت کے باوجود اسٹیو کسی نہ کسی طرح اپنے دوست کی مدد سے 1972 میں ہائی اسکول کی پڑھائی مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اسٹیو نے بہت زیادہ ضد کر کے امریکی ریاست اوریگن کے کالج ریڈز میں داخلہ لے لیا، جو کہ وہاں کا بہت مشہور اور مہنگا ترین کالج تھا، جس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ اسٹیو کے ماں باپ سارا دن محنت مزدوری کرنے کے باوجود کالج کی فیس ادا نہیں کر پاتے تھے، اور مزے کی بات یہ کہ اسٹیو کو کالج میں داخلہ لینے کے بعد پتہ چلا کہ اس کالج میں ان کے پسندیدہ مضامین نہیں پڑھائے جاتے۔ کالج فیس اور ناپسندیدہ مضامین کی وجہ سے اسٹیو نے پہلے ہی 6 مہینے میں کالج کو خیر بات کہہ دیا، پر کالج میں ان کی دوستی ہپیز لوگوں سے ہوئی، جن کے رہن سہن کا طریقہ مخصوص تھا۔ یہ لوگ سبزی کھاتے تھے، گوشت سے دور رہتے تھے اور ایک خاص ڈیزائن میں اپنے بال بناتے تھے، ہر ذمہ داری سے دور رہتے تھے اور نشے میں ڈوبے رہتے تھے۔ اسٹیو بھی ان لوگوں کی عادات میں رچ بس گئے، جس کی وجہ سے اسٹیو کی زندگی اور مشکلات میں گھر گئی، جس کی وجہ سے اسٹیو بہت چڑچڑے اور بد مزاج ہو گئے۔ اسٹیو کی اس طبیعت کی وجہ سے لوگ ان سے دور رہنے لگے۔ انہی دنوں میں اسٹیو نے ایک کیلی گرافی سکھانے والی اکیڈمی میں داخلہ لے لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے کمپیوٹرز میں کئی قسم کے فونٹس استعمال کر پاتے ہیں۔ اسٹیو کیلی گرافی کی پڑھائی کا خرچہ پورا کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس کی خالی بوتلیں چنتے اور ان کو بیچ آتے۔ رات کو اپنے ایک دوست کے پاس نیچے فرش پر سوتے، اور بھوک لگتی تو میلوں کا سفر طے کر کے ایک مندر میں کھانا کھا آتے۔ پر اس بیچ میں اسٹیو جابز اور اسٹیو ووزنیاک کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ دونوں اب بھی بہت گہرے دوست تھے۔ ان دونوں دوستوں نے ایک آلہ بنانے پر کام شروع کیا، جس کے لیے اسٹیو نے HP کمپنی کے مالک کو فون کر دیا۔ کمپنی کے مالک نے اس فون کال سے متاثر ہو کر اسٹیو کو انٹرنشپ پر ملازمت دے دی، جس کے بعد ان دونوں دوستوں نے مل کر ایک آلہ بنایا، جس کی مدد سے فون کا بل بچایا جا سکتا تھا۔ یہ آلہ $40 میں بنتا تھا، پر دونوں دوست اس آلے کو $150 میں بیچتے رہے۔ اسٹیو جابز نے بعد میں کہا کہ اس آلے کی کامیابی سے ان کو اتنا حوصلہ ملا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو بنیاد بنا کر دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ایپل کو بنایا۔ اس کے بعد اسٹیو نے ویڈیو گیمز بنانے والی مشہور کمپنی اٹاری فلیش بیک میں بھی فی گھنٹہ $5 پر ٹیکنیشین کی نوکری کی۔ اس نوکری کے دوران اسٹیو نے ایک کتاب پڑھی جو کہ منشیات کے فوائد پر تھی۔ یہ کتاب ایک امریکی شہری نے لکھی تھی جو بابا رام داس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ کتاب امریکی شہری نے ایک ہندوستانی بابا نیم کرولی سے متاثر ہو کر لکھی تھی۔ اسٹیو یہ کتاب پڑھ کے اتنے متاثر ہوئے کہ بابا نیم کرولی کو ڈھونڈنے کے لیے 1973 میں ہندوستان چلے گئے۔ وہاں جا کر اسٹیو کو پتہ چلا کہ بابا نیم کرولی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کے بعد وہ پھر امریکہ آ گئے۔ اس کے بعد اسٹیو جابز اور اسٹیو ووزنیاک کی زندگی میں اہم موڑ تب آیا جب ان دونوں نے انٹل کا مائکرو پروسیسر 4000 دیکھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے ایک آپریٹنگ سسٹم میکنٹوچ بنایا۔ اسٹیو جابز نے ووزنیاک کو سمجھایا کہ صرف آپریٹنگ سسٹم بنا کر بیچنے سے اچھا ہے کیوں نہ مکمل کمپیوٹر بنا کر بیچا جائے۔ یہ آئیڈیا اسٹیو ووزنیاک کو بھی بہت پسند آیا، پر سارا مسئلہ تھا پیسوں کا۔ اس کے بعد اسٹیو جابز نے اپنی گاڑی اور ووزنیاک نے اپنا سائنسی کیلکولیٹر بیچ کر $1300 اکٹھے کیے، اور ان کے ایک دوست مائک نے بھی ان کی بہت مدد کی، جس کے بعد ان دوستوں نے اسٹیو جابز کے والد کے گراج میں ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کو ایپل کا نام دینے کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیو جابز کے ایک دوست کا سیبوں کا باغ تھا۔ اسٹیو وہاں اکثر جاتے رہتے تھے۔ یہ جگہ اسٹیو کے دل کے بہت قریب تھی۔ اپنے والد کے گراج میں اسٹیو نے ایک کمپیوٹر بنایا جس کو انہوں نے ایپل 1 کا نام دیا، اور اپنے جنون کو حقیقت میں بدل دیا۔ ایپل 1 کمپیوٹر کو چھوٹا، سستا اور بہت زیادہ فنکشنل بنایا گیا تھا۔ اس وقت اس ٹیکنالوجی کو بہت پسند کیا گیا۔ اس پروجیکٹ سے دونوں دوستوں نے لاکھوں ڈالرز کمائے۔ اس کے بعد ان کو کمپیوٹر ایپل 1 بنانے کے آرڈرز ملنے لگے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں تقریباً 166 ایپل 1 کمپیوٹرز موجود ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک کمپیوٹر 2014 میں $9,50,000 میں بکا۔ ایپل 1 کامیاب ہونے کے بعد ان دوستوں نے ایپل 2 مارکیٹ میں اتارا۔
یہ ایک ایسا کمپیوٹر تھا جس میں مانیٹر، کی بورڈ اور ماؤس کمپیوٹر کے ساتھ ہی بیچے جاتے تھے۔ ایپل 2 پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے بھی ان دونوں کے دوست مائک نے ان کو پیسے قرضے پر دیے۔ آخرکار 3 جولائی 1977 کو ایپل انکارپوریشن کمپنی کو رجسٹر کروا لیا گیا اور ایپل 2 کو مارکیٹ میں لایا گیا۔ یہ پروجیکٹ اتنا کامیاب ہوا کہ 16 سال تک کمپنی کو فائدہ دیتا رہا۔ اس پروجیکٹ کے کامیاب ہونے کے بعد اسٹیو نے کمپنی کو والد کے گراج سے ختم کر کے امریکی شہر بالی ووڈ میں ایک عمارت کرائے پر لے کر وہاں منتقل کر لیا۔ پر یہاں سے شروع ہوئی اسٹیو جابز کی بدقسمتی، جب دوستوں کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے ایپل کمپنی کے بورڈ نے 17 ستمبر 1985 کو اسٹیو جابز کو CEO کے عہدے سے ہٹا دیا، لیکن اسٹیو کمپنی کے چیئرمین اب بھی تھے۔ اس دوران اسٹیو نے ایپل 3 کمپیوٹر اور ایک کمپیوٹر پروجیکٹ جس کو اسٹیو نے اپنی بڑی بیٹی کے نام پر لیزا کا نام دیا مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ پر اسٹیو جابز کی بدقسمتی، یہ سارے پروجیکٹ بری طرح سے مار کھا گئے۔ ان بگڑتے حالات کی وجہ سے اسٹیو کے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق آخری حد تک آ گئے، جس کی وجہ سے اسٹیو نے تنگ آ کر ایپل کمپنی سے مکمل طور پر استعفیٰ دے دیا۔ اسٹیو نے ایپل کمپنی کے شیئرز فروخت کر دیے۔ اس پیسے سے اسٹیو نے 2 کمپنیاں نیکسٹ اور پکسل کے نام سے بنائیں۔ انہی دنوں اسٹیو نے ایک کمپیوٹر تیار کیا اور بل گیٹس سے مدد کی اپیل کی۔ ڈیزائن دیکھنے کے بعد بل نے انکار کر دیا۔ آخرکار اسٹیو نے دوسری فیلڈ میں کام کرنے کا سوچا اور $1 کروڑ میں لوکس اینیمیشن اسٹوڈیو کے شیئرز خرید لیے۔ یہ وہی گریڈ اسٹوڈیو ہے جو پکسار کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ عرصے بعد اس اسٹوڈیو کو ڈزنی نے $7.4 ارب میں خرید لیا، جس کی وجہ سے اسٹیو کے شیئرز بھی ڈزنی کمپنی میں شامل ہو گئے اور اسٹیو بھی ڈزنی کمپنی کے بورڈ کے ممبر بن گئے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے بعد اسٹیو جابز ڈزنی کمپنی کے سب سے بڑے شیئرز ہولڈرز بن گئے۔ اس کے بعد اسٹیو کی نہ ختم ہونے والی کامیابی کا سفر شروع ہوا۔ دوسری طرف اسٹیو کے استعفے کے بعد ایپل کمپنی بری طرح ناکام ہو گئی اور یہاں تک کہ ایپل کمپنی ختم ہو جاتی۔ اسٹیو کے دوست اس کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ دوستوں نے کہا کہ اسٹیو کمپنی کو دوبارہ سے جوائن کر لیں۔ اسٹیو نے شرط رکھی کہ کمپنی میں صرف ان کی مرضی چلے گی، وہ جو چاہے کریں گے، کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ سارے مان گئے اور 1997 میں اسٹیو دوبارہ ایپل کمپنی کے CEO بن گئے۔ اس کے بعد اسٹیو نے اپنی کمپنی نیکسٹ کو بھی ایپل میں شامل کر لیا اور ایپل میں بہت زیادہ بااختیار ہو گئے۔ اس کے بعد اسٹیو ایپل کمپنی کو ایسی اونچائی پر لے کر گئے کہ بل گیٹس مائکروسافٹ کے بانی بھی حیران رہ گئے۔ بل نے اسٹیو سے رابطہ کیا اور ان کو منایا کہ کمپیوٹرز کے لیے سافٹ ویئرز وہ تیار کریں گے۔ اس کے بعد اسٹیو جابز نے اپنی طرف سے ایپل کمپنی میں $15 کروڑ کی سرمایہ کاری کی اور کمپنی کو ختم ہونے سے بچا لیا۔ ایپل کمپنی 250 سے بھی زیادہ پروڈکٹس بناتا تھا۔ اسٹیو نے ان پروڈکٹس کی تعداد کم کر کے 10 کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پروڈکٹ کی تعداد سے زیادہ اس پروڈکٹ کا معیاری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد 1998 میں آئی میک، 2001 میں آئی پوڈ اور 2007 میں آئی فون مارکیٹ میں پیش کیے گئے۔ ان پروڈکٹس نے ایپل کمپنی کو دنیا کی نمبر 1 کمپنی بنا دیا۔ $1300 سے شروع ہونے والی کمپنی آج کی تاریخ میں $1300 ارب کی نیٹ ورتھ رکھتی ہے، جو مائکروسافٹ سے بہت زیادہ ہے۔ اگر اسٹیو جابز کی پرسنل لائف کی بات کی جائے تو 1971 میں اسٹیو کی گرل فرینڈ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، جس کو اسٹیو نے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا۔ جس کے بعد اسٹیو کی گرل فرینڈ نے اسٹیو پر مقدمہ کر دیا تو عدالت نے DNA ٹیسٹ کا حکم دیا، جس سے ثابت ہو گیا کہ یہ بچی اسٹیو کی ہی ہے۔ عدالت کے حکم پر اسٹیو کو بچی کو پالنا پڑا۔ اس بچی کا نام لیزا رکھا گیا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے اسٹیو نے اپنی بیٹی کی ماں سے شادی نہیں کی۔ 1991 میں اپنی ایک اور دوست لورین سے شادی کر لی، جس سے اسٹیو کے 3 بچے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ معزز سامعین کرام، ایپل کمپنی 2018 میں ایسی اونچائی پر پہنچی جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایپل کمپنی ہر مہینے $1 ارب سے بھی زیادہ کماتی تھی اور اس کے ملازمین کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ ایپل کمپنی کے پاس $350 بلین کیش کی صورت میں ہر وقت بینک میں موجود رہتے ہیں۔ یہ پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ایپل چاہے ایک ساتھ نیٹ فلکس، گوگل، ٹیسلا، ہونڈا، آئیکیا
اور اگر ڈزنی کو خرید بھی لے تو ایپل کے پاس بہت سارے پیسے پھر بھی بچ جائیں گے۔ ایپل کمپنی کنزیومرز، الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سافٹ ویئرز بھی بناتی ہے۔ اس کے علاوہ ایپل کمپنی ہارڈ ویئرز میں آئی فون، اسمارٹ فون، آئی پیڈ، ٹیبلٹ، آئی پوڈ، پورٹیبل میڈیا پلیئر، ایپل اسمارٹ واچ اور ایپل ٹی وی ڈیجیٹل میڈیا پلیئر شامل ہے، جبکہ کنزیومر سافٹ ویئرز میں میک اوس، آئی او ایس یعنی کہ آئی فون آپریٹنگ سسٹم، آئی ٹونز میڈیا پلیئر اور سفاری ویب براؤزر شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایپل کی آن لائن سروس میں آئی ٹون سٹور، آئی او ایس ایپل سٹور، میک ایپ سٹور، ایپل میوزک اور آئی کلاؤڈ شامل ہیں، اور ان سب کا کریڈٹ صرف اور صرف اکیلے اسٹیو جابز کو جاتا ہے۔ اسٹیو نے بہت کم وقت میں اور چھوٹی سی عمر میں دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اسٹیو کا کہنا تھا کہ کوئی بھی دن میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے ہر دن وہ ایسے گزارتے جیسے وہ دن ان کا آخری ہو۔ وہ ہر روز ایسا کام کرتے جس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ اسٹیو کی اتنی شدید محنت آخرکار ان کی صحت کو لے بیٹھی۔ 2003 میں انہیں پتہ چلا کہ ان کو پینکریاٹک کینسر یا لبے کا کینسر ہے۔ 2004 میں اسٹیو کی سرجری بھی ہوئی، جس کے بعد ان کی طبیعت کافی سنبھلی، لیکن 2009 میں کینسر نے پھر سر اٹھایا اور اسٹیو کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ اس عرصے میں بھی وہ دنیا سے اپنی بیماری چھپا کر دن رات کام کرتے رہے۔ 2011 آتے آتے ان کی صحت مکمل جواب دے گئی، جس کے بعد انہوں نے ایپل کمپنی سے استعفیٰ دے دیا اور سب کچھ ٹیم کوک کے سپرد کر دیا، اور پھر 5 اکتوبر 2011 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر پولو الٹو میں اسٹیو جابز کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت اسٹیو کی عمر 56 سال تھی۔ اسٹیو کا کہنا تھا کہ جو لوگ اس بات کو پاگلوں کی طرح سوچتے ہیں کہ وہ دنیا بدل سکتے ہیں، تو سچ میں وہی لوگ دنیا بدل دیتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر، اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔